بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ آج کا جو درس ہوگا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اسماء حسنہ اور صفات علیہ سے متعلق جو سلسلہ وار درس ہے آج کا، اور اس کے بعد کا جو درس ہوگا پھر اس کے بعد کا، گویا کہ آج سے مسلسل 3 درس ایک خاص موضوع سے متعلق ہوں گے۔ وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے اسماء حسنہ کتنے ہیں، اس کی عدد سے متعلق تین دروس ہوں گے انشاءاللہ، 3 درس ہوں گے جو ایک ہی موضوع سے متعلق ہوں گے۔ یہ موضوع بہت اہم ہے، اس کو جاننا چاہیے۔ آج کا جو پہلا درس ہے اس میں اللہ رب العالمین کے اسماء حسنہ کی کثرت، یعنی کتنی بڑی مقدار میں اللہ کے اسماء حسنہ ہیں، عدد نہیں، محدد نہیں کہ اتنے، لیکن یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام کتنے ہیں۔ اس سے متعلق آج گفتگو کروں گا انشاءاللہ۔ بات واضح ہوئی آج کے موضوع کی؟ یعنی اللہ رب العالمین کی کے جو اسماء حسنہ ہیں کل کتنے ہیں اس پر گفتگو نہیں، ایک اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کتنی کثرت سے اللہ کے نام ہیں، کتنی بڑی مقدار میں، کہ عدد کتنی زیادہ ہے۔ آنے والے درس میں انشاءاللہ وہ جو متفق علیہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی جو معروف حدیث ہے، حدیث ابی ہریرہ، ان للہ 99 اسما الا واحدا، اللہ تعالیٰ کے جو 99 نام ہیں، اس حدیث کا مقصود کیا ہے، عربی اسلوب میں اس کا کیا معنی نکلتا ہے، اس سے متعلق مفصل درس آنے والے ہفتہ دوں گا انشاءاللہ۔ اور پھر اس کے بعد والے ہفتے میں باذن اللہ تعالی اللہ رب العالمین کے نام 99 ہیں، اس موضوع پر ایک حدیث آتی ہے جس میں ایک فہرست ملتی ہے 99 ناموں کی۔ اس حدیث کا درجہ کیا ہے، کیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب، اس کی جو نسبت ہے درست ہے، اس پر وہاں گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ آج کا جو درس ہوگا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ناموں کی کثرت، کتنی کثرت سے اللہ کے نام ہیں۔ آپ دیکھیں قرآن مجید میں اللہ رب العالمین کے ناموں سے متعلق جو آیتیں ہیں وہ 4 آیتیں ہیں جس میں اللہ رب العالمین کے لیے اسماء حسنہ سے متعلق گفتگو کی گئی ہے۔ اللہ رب العالمین کی قرآن مجید میں کتنے نام ہیں اس پر میں بات نہیں کر رہا ہوں، اللہ رب العالمین سے متعلق کہ یہ اللہ کے اسماء حسنہ، اللہ کے نام، اس موضوع سے متعلق 4 جگہ پر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا۔ اس میں ایک خاص بات بتانا مقصود ہے مجھے۔ مثلا اللہ رب العالمین نے سورۃ الاعراف میں بیان فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اسماء اللہ رب العالمین کے جو بھی نام ہیں اللہ ہی کے لیے اسماء حسنہ ہیں۔ اللہ رب العالمین سے جب دعا کرتے ہوں یا اللہ کی جو عبادت کی جاتی ہے انہی ناموں سے، تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اس کو ذہن میں رکھیں، آگے سمجھاتا ہوں انشاءاللہ۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ الاسراء میں بیان فرمایا، بالکل اواخر میں، آخری آیت سے پہلے کی آیت، قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى۔ اس آیت کریمہ بھی اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ الاسماء الحسنى، اس آیت میں بھی جو سورۃ الاسراء کے اواخر میں ہے۔ سورۃ طٰہٰ اس کا بالکل آغاز اٹھا کے دیکھیں، غالباً آیت نمبر 6 ہے یا 5 ہے، دیکھ لیجئے، غالباً 6 آیت نمبر سورۃ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ لا الہ الا ہو لہ الاسماء الحسنى، یہ سورۃ طٰہٰ کے آغاز میں۔ سورۃ الحشر ہے، اس کی جو آخری آیت کریمہ ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا هو اللہ الخالق البارئ المصور لہ الاسماء الحسنى۔ قرآن مجید کی ان 4 آیتوں میں اللہ رب العالمین نے الاسماء الحسنى کہا۔ موضوع کیا ہے آج کا ہمارا؟ اللہ رب العالمین کے ناموں کی کثرت، کتنی بڑی مقدار میں اللہ کے نام ہیں۔ ان 4 مقامات پر اللہ رب العالمین نے اسماء کہا۔ الاسماء اسم ایک نام کو کہتے ہیں عربی زبان میں، یہ اس کی جمع ہے، اور جب جمع کی بات آتی ہے اس کی اقل عدد جو ہوتی ہے 3،
جیسے کتاب کی جمع آتی ہے کتبن، علل اقل کتنی کتابیں؟ 3 کتابیں، زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے الاسماء کہا. خود قرآن مجید میں 80 سے زائد نام ہے اللہ رب العالمین کے، 90 کے اندر 80 سے زائد. الاسماء چاروں جگہ پر اللہ رب العالمین نے فرمایا. یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ رب العالمین کے نام کتنی کثرت سے ہیں. ایک بات واضح ہوگی اچھے انداز میں. اب ایک حدیث مبارکہ میں آپ کو سناتا ہوں، اس سے اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے ناموں کی کثرت کیا ہے. صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، بہت معروف حدیث، ہو سکتا ہے وہ دعا آپ کو یاد بھی ہو. صحیح مسلم میں کتاب الصلاح میں حدیث موجود ہے. صحیح مسلم کی کتاب الصلاح میں ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اچانک بستر سے غائب تھے. میں آپ کی تلاش میں تھی کہ آپ کہاں ہیں. اچانک میرا ہاتھ جو ہے آپ کے پیر کے پیچھے حصے کو لگا. پیر کے یعنی جو ایڑی جو ہوتی ہے، تلوا جو ہوتا ہے، وہاں آپ کا ہاتھ لگا. آپ کے دونوں پیر آپ کھڑائے ہوئے تھے، جو سجدے کی جو حالت ہوتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو پڑھ رہے تھے. وہ دعا کیا ہے؟ اللہم اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک واعوذ بک منک. یہ معروف دعا ہے. اس دعا میں ایک بات ہے جو آج میرے موضوع سے متعلق ہے، اور بہت ہی باریکی ہے اس میں. میں آپ کو سمجھاتا ہوں، سمجھنے کی کوشش کریں. بارک اللہ فیکم. اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم لا احصی ثناء علیک، لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. لا احصی ای لا اطیق، کہ اے اللہ جو تو اپنی تعریف کر سکتا ہے، جو تو اپنی تعریف کرتا ہے، میں اتنی تعریف تیری نہیں کر سکتا. میں اتنی تعریف تیری نہیں کر سکتا. اس حدیث مبارکہ سے اہل علم نے یہ استدلال کیا ہے بڑی تعداد میں. ابن تیمیہ وغیرہ نے تو اس کو بہت لکھا ہے رحمہ اللہ، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، کہ لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. جو تو اپنی تعریف کرتا ہے اتنی میں تیری تعریف نہیں کر سکتا. میں طاقت نہیں رکھتا ہوں کہ تیری مکمل تعریف کر سکوں. اللہ رب العالمین کا جو بھی نام ہوتا ہے وہ صرف نام ہے کیا؟ وہ صرف نام ہے، بلکہ اللہ رب العالمین اس نام میں جو معنی ہے اس سے متصف بھی ہے رب العالمین. تو آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے کل ناموں کا علم نہیں ہے. ہوتا تو سارے ناموں سے اللہ رب العالمین سے وہ دعا کرتے اور سارے ناموں کی سامنے رکھ کر کے اللہ کی خوبی بیان کرتے اور حق ادا کرتے. آپ نے حق ادا نہیں کیا. آپ نے کہا کہ لا احصی ثناء علیک، میں تیری کما حق ہو تیری تعریف نہیں کر سکتا. کیوں؟ تیرے سارے ناموں کا مجھے علم نہیں ہے. سارے ناموں کا علم ہو اور سارے ناموں سے تیرے سے دعا کروں یا تیری حمد بیان کروں تب جا کر کے بات پوری ہوتی ہے. ابھی بات واضح ہوئی آپ کو؟ اس سے اللہ رب العالمین کے ناموں کی کثرت کا اندازہ لگائیے. سید المرسلین کی بات ہے صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. آپ اس حدیث کو بھی سامنے رکھیے جو متفق علیہ حدیث ہے. صحیح بخاری میں کتاب التوحید اور صحیح مسلم میں کتاب الایمان. حدیث انس، ان کے ایک شاگرد ہیں ثابت ابن اسلم البنانی، بصری ہیں، اور انس بن مالک بھی بصرہ ہی میں رہا کرتے تھے رضی اللہ عنہ. یہ جو تابعی ہیں اسلم ابن ثابت البنانی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شفاعت عظمیٰ جو نصیب ہوگی نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کبیرہ گناہ کے جو مرتکب ہوں گے جو مسلمان، ان کے حق میں سفارش کریں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ وہ اعزاز دیں گے آپ کو. وہ اس حدیث کا خلاصہ ہے. اس حدیث میں اور بھی متعدد باتیں ہیں. اس میں آج ہمارے موضوع سے متعلق کیا بات ہے؟ کافی طویل حدیث ہے، پڑھ کے دیکھیں آپ، بہت طویل حدیث ہے. انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ حدیث ابن عباس سے بھی مروی ہے رضی اللہ عنہما. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ حشر کے میدان کی جو سنگینی ہوگی، ایک زمانے کے بعد لوگ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، پھر ابراہیم علیہ السلام کے پاس، پھر موسیٰ علیہ السلام، اور ان سے پہلے نوح علیہ السلام کے پاس،
پھر ابراہیم علیہ السلام، پھر موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام، پھر اللہ کے رسول کے پاس آئیں گے. اللہ کے رسول کہیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے وہ سجدے میں جو ہے پڑ جائیں گے. اللہ رب العالمین انہیں اجازت دے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں اجازت دے گا. اب یہ جو حشر کے میدان کی جو سنگینی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ کہنے کے لیے کہ بندوں کا حساب کتاب شروع ہو جائے، اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم کہ یلہمنی محامد احمدہ بہا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس وقت مجھے اللہ کی تعریف سے متعلق کچھ کلمات الہام کریں گے، اللہ تعالیٰ یعنی میری رہنمائی کریں گے اللہ تعالیٰ کہ میں اللہ کی تعریف کروں. اس وقت بات واضح ہوگی. یلہمنی محامد احمدہ بہا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اپنی تعریف سے متعلق کچھ کلمات کا الہام کریں گے اور میں انہی کلمات سے اللہ کی اس وقت تعریف کروں گا. اور اللہ کے رسول نے کیا کہا پتہ ہے؟ کہا کہ لا تحضرنی الان، یعنی وہ مجھے اب نہیں معلوم ہے وہ کیا کلمات ہوں گے. اللہ اکبر، یعنی اسی وقت بتائے جائیں گے وہ احمدہ بتلک المحامد. اسی وقت میں اللہ کی تعریف سے متعلق جو کلمات ہوں گے وہ کلمات میں اسی وقت کہوں گا اللہ کے سامنے. اس حدیث سے بھی اہل علم نے استدلال کیا کہ اللہ رب العالمین کی اسماء حسنہ، اس کی صفات یہ اتنی کثرت سے ہیں کہ کسی کو پتہ نہیں ہے. اس سے اندازہ لگائیے آپ کتنی کثرت سے ہیں. ایک حدیث مبارکہ ہے جو مسند احمد کی ہے. مسند احمد میں جس سند سے یہ حدیث موجود ہے وہ سند سامنے رکھیں، پھر اس میں ایک خاص طرز کا کلام کیا گیا ہے. اس کی میں ایک طرح سے ہلکے پھلکے انداز میں وہ اشکال دور کر دوں گا باذن اللہ تعالی، شیخ البانی رحمہ اللہ کی تحقیق کو سامنے رکھ کر. وہ حدیث مبارکہ جس سند سے ہے، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے ایک استاذ ہیں یزید بن ہارون واسط عراق کا ایک معروف علاقہ، الواسطیہ نے العقیدۃ الواسطیہ، اسی طرف منسوب ہے. وہ وہیں کے علاقوں کے لوگوں کے لیے آپ نے لکھا تھا، اسی علاقے کے لوگوں کے لیے. تو یزید بن ہارون بہت بڑی شخصیت، بہت عظیم عالم دین، 206 ہجری سے وفات ہے ان کا. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اس حدیث کو انہی کے طریق سے لائے ہیں. ان کی جو استاذ ہیں ان کا نام ہے فضیل ابن مرزوق الرقاشی الاغر. ان کا سن وفات تقریباً 166 6 ہجری سن وفات ہے ان کا. ان کے جو استاذ ہیں جن پر ایک طرز کا کلام ہے وہ کنیت سے مشہور ہیں، ابو سلمہ الجوہنی. ان کو ذہن میں رکھیں. ان کے جو استاذ ہیں وہ ہیں جن کا نام ہے القاسم. کیا نام ہے؟ القاسم یعنی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پوتے. یہ جو ابو سلمہ الجوہنی ہیں وہ جن سے روایت کرتے ہیں القاسم ابن عبد الرحمن ابن عبداللہ ابن مسعود، ایسے بات واضح ہو گیا آپ کو. تو یہ جو قاسم ہیں، قاسم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں. کون؟ عبد الرحمن ابن عبداللہ ابن مسعود. اور عبد الرحمن اپنے والد صحابی رسول عبداللہ بن مسعود سے روایت کرتے ہیں. ابھی بات ذہن میں ہے؟ نہیں ہے تو دوبارہ جب یہ چیز ریکارڈ ہو جائے گی تو آپ سنیں. اس سند سے متعلق ایک معروف محقق ہیں، انتقال ہو گیا ان کا بھی، انہوں نے مسند احمد کی تحقیق کی، شیخ شعیب الارناؤت رحمہ اللہ. ابھی قریب میں انتقال ہوا، 1-2 سال قبل لگ بھگ. شیخ شعیب ارناؤت رحمہ اللہ کی نگرانی میں علماء کی ایک عدد نے اس پوری مسند احمد پر تحقیقی کام کیا ہے. 52 جلدوں میں، 50 پر 2 جلدوں میں ہے. اس حدیث کی تحقیق میں انہوں نے مفصل کلام کیا ہے. انہوں نے یہ بات بتانے کی کوشش کی کہ ابو سلمہ الجوہنی یہ مجہول راوی ہیں، یعنی یہ کون ہے نہیں معلوم، لا یدرا من ہو. یہ امام ذہبی کا قول ہے کہ یہ کون ہے نہیں معلوم. یہاں تک بات واضح ہے آپ کو؟ ابو سلمہ الجوہنی یہ کون ہے نہیں معلوم ہے. لیکن شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس پر بہت تفصیلی کلام کیا ہے. میں ساری باتیں تو نہیں سنا سکتا آپ کو. ابو سلمہ الجوہنی یہ کون ہے؟ شیخ البانی رحمہ اللہ نے کہا کہ اس طبقے میں جو 6واں طبقہ ہے ابن حجر کے پاس رحمہ اللہ تقریب التہذیب میں، اس طبقے میں ابو سلمہ کنیت سے ایک ہی راوی ہیں
جن کا نام ہے موسیٰ ابن عبداللہ. امام ابو الحجاج المزی، حافظ ابو الحجاج المزی رحمہ اللہ نے یہ جو موسیٰ ابن عبداللہ الجوہنی ہیں، ان کا جو ترجمہ حیات لکھا، کہا کہ یہ ابو سلمہ یا ابو عبداللہ، یعنی دونوں کنیت ہیں ان کی. اس پر کافی تفصیلی کلام کیا ہے شیخ شعیب ارناؤت رحمہ اللہ کے زیر نگرانی جن علماء نے کام کیا وہ بھی، اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے بھی. بات صرف ایک عقیدت کی نہیں ہے کہ شیخ البانی سے ہماری عقیدت ہے، وہ تو ہے ہی اللہ کے لیے الحمدللہ، لیکن بحیثیت طالب علم ہم نے دونوں کا کلام مفصل پڑھا ہے. شیخ شعیب ارناؤت رحمہ اللہ کی مکمل تحقیق جو ان کی نگرانی میں ہوئی ہے، اور شیخ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے بھی اس حدیث پر جو مفصل کلام کیا ہے. موسیٰ ابن عبداللہ الجوہنی، ان کا سن وفات 144 ہجری ہے، کوفہ کے عالم ہیں، کوفہ کے راوی ہیں، ثقہ ہیں، صحیح مسلم کی روات میں سے ہیں. بہرحال تو یہ اس حدیث پر جو کلام کیا ہے شیخ شعیب الارناؤت نے، اور اسی بنیاد پر ضعیف بھی کہا ہے شیخ البانی رحمہ اللہ کی تحقیق، زیادہ موضوع ہیں اور زیادہ اس بات لائق ہے کہ اس کو جو ہے مطلب آپ سے لیا جائے. بات صرف عقیدت کی نہیں، میں علمی اصولوں کے اعتبار سے بھی بتا رہا ہوں کہ شیخ البانی رحمہ اللہ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس میدان میں جو قبولیت عطا کی، وہ تو عمومی اعتبار سے بھی ہے، خصوصی اعتبار سے اس حدیث کے تناظر بھی میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ہم سے لوگ بھی پوچھتے رہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے کہ ضعیف ہے. حدیث کا ابھی بتانے میں آپ کو حدیث کون سی ہے، اس حدیث سے متعلق بات آتی رہتی ہے. حدیث سندن حسن درجے کی ہے. بہرحال ایک تو یہ کلام کیا گیا ہے. دوسرا جو کلام کیا گیا ہے، اور ایک بات یہ بھی بتا دوں آپ کو کہ شیخ احمد شاکر مصری رحمہ اللہ نے بھی ابو سلمہ الجوہنی، یہ جو کنیت سے مشہور ہیں، ان کا نام یہی بتایا ہے کہ موسیٰ ابن عبداللہ الجوہنی ہی ہوں گے. ایسے شیخ احمد شاکر مصری رحمہ اللہ نے مسند احمد کی تحقیق میں بھی یہ بات کہی ہے. اس سند میں ایک اور بات یہ کہی جاتی ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے جو فرزند ہیں، جن کا نام ہے عبد الرحمن، کبار تابعین میں سے ہیں، وہ ان کا سن وفات 70 ہجری ہے، تقریباً 80 ہجری، کبار تابعین میں سے ہیں. ان سے متعلق یہ بات کہی جاتی ہے کہ وہ اپنے والد عبداللہ بن مسعود سے نہیں سنے ہیں، سماع ثابت نہیں ہے، اور یہ بات بھی درست نہیں ہے. علی بن عبداللہ المدینی رحمہ اللہ اور ان کے تلمیذ اور دنیا کے عظیم عالم دین امام بخاری نے رحمہم اللہ اجمعین ان کا سماع ثابت کیا ہے. التاریخ الصغیر کے حوالے سے، میں تو دیکھا نہیں، میرے پاس التاریخ الصغیر نہیں ہے شیخ البانی کی، امام بخاری رحمہ اللہ کی، لیکن شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کے حوالے سے یہ بات لکھی ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے ان کے فرزند عبد الرحمن بھلے ہی چھوٹی عمر کے تھے، لیکن ان سے انہوں نے سنا ہے. تو یہ حدیث اسی طریق سے ہے. قاسم جو پوتے ہیں وہ اپنے والد عبد الرحمن سے، اور وہ ان کے والد عبداللہ بن مسعود سے اس حدیث کو روایت کیا ہے. حدیث مبارکہ معروف ہے، آپ نے سنا ہوگا بارہا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انسان کو، ایک مسلمان کو جو دکھ، درد، غم وغیرہ لاحق ہوتا ہے، کہا کہ اس دعا کو پڑھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے غم کو اس کی خوشی میں بدل دیتا ہے. یہ باتیں کسی سیاسی لیڈر کی نہیں ہیں، یہ الصادق المصدوق رسول اللہ کی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. بات واضح ہو گئی؟ یعنی ہمارے دلوں میں کسی طرح کا بھی غم، دکھ، درد ہو، اس کو پڑھیں، یقیناً اس کا حل ہے باذن اللہ تعالی. یہ رسول اللہ کی بات ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور جب بات صحیح سند سے ثابت ہو تو وہ شریعت کا حصہ ہے. وہ اللہ کے رسول نے وہ دعا سکھائی علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم انی عبدک وابن عبدک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم ہوا لک. اسألک بکل اسم ہوا لک، اے اللہ میں تیرے ہر نام سے سوال کرتا ہوں. اسألک بکل اسم ہوا لک سمیت بہ نفسک، جو تو نے تیرے لیے جو نام پسند کیا ہے، نام اختیار کیا ہے، تو نے اپنے لیے جو نام رکھا ہے. او انزلتہ فی کتابک، تیری جو کتابیں ہیں، چاہے وہ تورات اور انجیل ہو، چاہے وہ قرآن مجید ہو، ابراہیم علیہ السلام کو دیے گئے صحیفے ہوں، کوئی بھی کتاب. یہ کیسے معلوم ہوا کوئی بھی کتاب؟ او انزلتہ فی کتابک، کتاب واحد ہے، اور قاعدے کے اعتبار سے مضاف ہے. بات واضح ہو گیا آپ کو؟ مطلقاً یہ قاعدہ نہیں ہے، لیکن یہ قاعدہ ہے کہ ایک اسم
واحد ہے لیکن مضاف ہونے کی وجہ سے اپنے اندر جمع کا معنی لے کر آتا ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا نا وَإِن تَعُدُّوا نعمت اللہ لا تحصوها. نعمت اللہ کیا معنی؟ اللہ کی نعمتوں کو. کہاں سے آیا جمع کا معنی؟ نعمتن تو واحد ہے نا, لیکن نعمتن واحد ہے لیکن مضاف ہونے کی وجہ سے اپنے اندر جمع کا معنی لاتا ہے. یہ قاعدہ ہر جگہ کام نہیں ہوگا. یہ کہیں کوئی قرینہ ہوتا ہے, کوئی زائد دلیل ہوتی ہے جس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ نہیں یہاں پر جو ہے واحدی کا معنی ہے. جیسے ہم کہتے ہیں محمد رسول اللہ, رسول واحد ہے نا اور مضاف ہے, تو کیا سارے رسول مراد ہیں؟ نہیں, اس کے پہلے جو نام ہے نا وہ اس بات کی تعین کر رہا ہے کہ سارے رسول مراد نہیں, ایک ہی رسول مراد ہیں. متوجہ ہے آپ کو جی؟ تو اللہ تعالیٰ نے, اللہ کے رسول نے کہا علیہ السلام او انزلتہ فی کتابک او علمتہ احدا من خلقک, تو نے اپنی مخلوقات میں سے ملائکہ کو, انبیاء کو, یا اللہ کے اور بھی مخلوقات ہیں, تو نے اپنی مخلوقات میں سے جس کو جو بھی تو نے نام سکھائے ہیں میں ان ناموں کے حوالے سے بھی تجھ سے مانگتا ہوں. اس کے بعد کیا کہا؟ او استأثرت به فی علم الغیب عندک, میں تیرے ان ناموں سے بھی تجھ سے مانگتا ہوں جو نام کے صرف تجھے معلوم ہے, تو نے اپنے پاس جو ہے اس کو بس اپنے علم کے حد تک اس کو رکھا ہے, کسی مخلوقات میں سے کسی کتاب میں نہ نازل کیا ہے اپنی کتاب میں اور نہ ہی کسی مخلوق کو تو نے سکھائے ہیں. او استأثرت به فی علم الغیب عندک, اس حدیث سے بھی اللہ رب العالمین کے ناموں کی کثرت, زیادتی, مقدار کتنی ہے اس سے آپ اندازہ لگائیے. کتنی ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے لیکن اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنے نام ہیں اللہ کے. اللہ اکبر. کسی کے کوئی شخصیت ہوتی ہے, اس کی 2 صفتیں بیان کرتے ہیں, اچھی بات ہے, ٹھیک ہے, لیکن کسی انسان کا نام لے کے آپ 10 خوبیاں بیان کرتے ہیں, اس کے 10 خوبیاں ہونا اس کے شرف کی دلیل ہے. تو اگر بات اللہ کی ہو تو سبحان اللہ, کتنے نام ہوں گے اللہ رب العالمین کے؟ قرآن مجید کے کتنے نام ہیں, کتنی صفات ہیں, کیوں؟ اس کے شرف کی دلیل ہے. کسی کی کم صفات ہونا یہ اس کے شرف کی بھی کمی کی دلیل ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ خالق کائنات ہے, تو اس کے ناموں کی کثرت کیا ہوگی اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں. لیکن یہ کہنا کہ اللہ رب العالمین کے 99 ہی نام ہیں یہ قطعاً درست نہیں ہے. کیوں؟ وہ آنے والے درس میں ہم آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ. یا یہ کہنا کہ اللہ رب العالمین کے نام, جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو ہے یعنی 4 لاکھ نام ہیں اللہ کے, یہ بھی کسی طور پر بھی درست نہیں ہے. حد بندی کی مطلب کوئی دلیل ہی نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا سورۃ الاعراف میں وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ, یعنی جو گناہ ہے نا, گناہ کے درجات ہیں. اللہ رب العالمین نے سورۃ الاعراف کی اس آیت کریمہ میں بڑے 4 گناہ اللہ نے ذکر فرمائے. اس میں شرک سے بھی بڑا گناہ ہے یہ کہ اللہ کے نام پر اللہ کے حوالے سے کوئی بات کرنا, یہ شرک سے بھی بڑا گناہ ہے. سبحان اللہ. اندازہ لگا رہے ہیں آپ؟ لا تقف ما لیس لک بہ علم, انسان کو جس چیز کے بارے میں علم نہیں ہے اس کے بارے میں گفتگو نہیں کرنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ کی حد بندی کیا ہے وہ تو کسی کو نہیں معلوم. لیکن ہم آج کے درس میں صرف اتنا بتانا چاہ رہے تھے کہ اللہ رب العالمین کے ناموں کی کثرت, کتنی بڑی مقدار میں اللہ رب العالمین کے نام ہیں, یہ بتانے کے لیے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اور انشاءاللہ آنے والے درس میں ان للہ 99 اسمن اللہ تعالیٰ الا واحدا, اللہ کی جو 99 مئۃ الا واحدہ, کہ اللہ رب العالمین کی جو 99 ناموں سے متعلق جو بات ہے اس حدیث کا مفہوم کیا ہے وہ میں آپ کو باذن اللہ تعالی اہل علم کے اقوال کی روشنی میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس کے اسماء حسنہ کو جاننے اور اس کا جو تقاضا ہے اور اس کو پورا کرنے اور اس کے جو اثرات ہماری زندگی میں ہونے چاہیے, اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں سعادت نصیب فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.